آج ہم چند بڑی امپورٹنٹ باتیں عید پینتیکوست کے حوالے سے سیکھیں گے، کیونکہ عید پینتیکوست وہ وعدہ خداوند نے پورا کیا جو خداوند نے اپنے جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں پاک روح کو ہماری مدد کے لیے، آپ کی مدد کے لیے اس دنیا میں بھیجوں گا۔ ہاللیلویا، گلوری ٹو گاڈ۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلا عید پینتیکوست کب منایا گیا؟ عید پینتیکوست کی ہسٹری جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پینتیکوست کا مطلب ہے 50، اور یہ عید منانے کا حکم جو ہے وہ یہودیوں کو تب دیا گیا تھا جب خداوند نے ان کو ملک مصر سے آزاد کر کے ان کو کنعان کی طرف لے کے آنے کا وعدہ کیا، وعدہ کی سرزمین میں جب خداوند نے ان کو وہاں سے نکالا۔ تو اس ایونٹ کو کہا جاتا ہے پاس اوور، جب خداوند نے اس وقت یہودیوں کو نکالا تھا اس غلامی سے جو مصر میں تھے۔ تو اس کے بعد خداوند نے ان سے کہا کہ پاس اوور سے لے کے اگلے 7 ہفتے جو ہیں ان کو کاؤنٹ کرنا ہے، ان 7 ہفتوں کو 7 ویکس کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو اس کا نیکسٹ ڈے ہوگا اس پہ اپنی عید جو منانی ہے وہ عید کی پہلے پھلوں کی عید۔ وہ پہلے پھل کون سے تھے؟ وہ گندم کی کٹائی کیا کرتے تھے، اور اس کے جو پہلے پھل تھے ایز اے شکر گزاری اس بات کی یادگاری کے لیے لے کے آیا کرتے تھے خداوند کے حضور۔ اس عید کو کہا جاتا تھا شیبوٹ، انگلش میں اس کو ورڈ کو بولتے ہیں شیبوٹ۔ شیبوٹ کا مطلب ہے ہفتوں کی عید۔ 7 ہفتوں کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو گندم کی کٹائی تھی اس کے جو پہلے پھل وہ خداوند کے حضور شکر گزاری کے طور پر ان کو حکم تھا کہ وہ لے کے آئیں۔ تو یہ پہلی بات صرف وہی نہیں تھے کہ ایک دفعہ پہلے پھلوں کی عید ہوگی۔ جو پاس اوور ہوتا تھا ہر سال جب عید فصح منائی جاتی تھی تب بھی وہ اپنے پہلے پھل جو جو کی فصل کے تھے وہ لے کے آتے تھے۔ وہ بہار کی فصل تھی، جو کی جو فصل تھی وہ بہار کی فصل تھی، وہ پاس اوور کے دن آتی تھی، فصح کے روز وہ تب اس کی کٹائی کرتے تھے۔ اور جب 7 ہفتے گزر جاتے اور وہ شیبوٹ کی عید آتی تب وہ گندم کی فصل کے پہلے پھل جو خداوند کے حضور شکر گزاری کے طور پر لے کے آتے۔ اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہوا تھا شیبوٹ کے دن، جس دن وہ اپنے پہلے پھلوں کی عید مناتے تھے۔ وہ جب خداوند ان کو وہاں سے لے کے آئے ملک مصر سے، انہوں نے بڑے بڑے معجزات دیکھے۔ جو ریڈ سی تھا اس کو انہوں نے پار ہوتے ہوئے دیکھا، جو من تھا انہوں نے وہ کھایا جو آسمان سے برستا تھا۔ لیکن جب وہ کوہ سینا میں پہنچے تو خداوند نے ایک بڑا کام کیا۔ کیا کام کیا کسی کو یاد ہے؟ کوہ سینا میں ایک بڑا کام ہوا تھا، آپ سب جانتے ہیں، تو جلدی سے کوئی بتا دیں۔ 10 احکام خداوند نے موسیٰ کو شریعت کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے دیے۔ کیا دیے؟ 10 احکام، وہ بھی اسی دن تھے، شیبوٹ کے دن، جو آج کے روز ہم پینتیکوست کے دن مناتے ہیں۔ اس دن خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ کو 10 احکام دیے۔ یہ وہی دن ہے جو آج کا دن ہم پینتیکوست کا مناتے ہیں۔ کیسے پتہ چلتا ہے اس چیز کا ہمیں؟ جب خداوند یسوع مسیح اپنا ایسٹر کا جب دن تھا، خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اس کے 40 دن تک خداوند اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے، ان سے بات چیت کرتے رہے، اور پھر آسمان سے جانے سے پہلے خداوند نے ان سے کہا کہ میں جاتا ہوں لیکن پاک روح آپ کی مدد کے لیے انعام کے طور پر دیے جاتا ہوں۔ تو وہ 10 دن تک کیا کرتے رہے تھے؟ کیا حکم تھا آپ کو کہ انتظار کرو۔ وہ 10 دن تک بالا خانے میں انتظار کرتے رہے اور کیا کرتے رہے؟ دعا کرتے رہے۔ کس لیے دعا کرتے رہے؟ وہ وعدہ پورا ہو جو خداوند نے ان کے لیے کہا کہ انعام کے طور پر کیا ملے گا؟ پاک روح ملے گا۔ تو 10 دن کے بعد شیبوٹ کا تہوار تھا بنی اسرائیل کا۔ اسی دن جس دن پاک روح نازل ہوا، پوری دنیا سے یہودی اکٹھے ہو کر وہاں پر
اس تہوار کو جو پہلے پھلوں کا تہوار تھا جو عید فصح کے 50 دن بعد آتا ہے، تو خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے 50 دن بعد وہی تہوار منانے کے لیے یہودی اکٹھے ہو گئے. اور اس موقع پر جب وہ شاگرد دعا میں مشغول تھے، 10 دن تک وہ دعا کرتے رہے، تب خداوند نے اپنا پاک روح زور سے ان پر نازل کیا، وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے. تو عید پینتیکوست کی اہمیت کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس وقت کوہ سینا پر جب خداوند نے موسیٰ کو شریعت دی، 10 احکام دیے، اس وقت بنی اسرائیل نیچے ایک سونے سے بنے ہوئے بچڑے کی پوجا کر رہے تھے. وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے، وہ گناہ کر رہے تھے. اور جب موسیٰ وہ شریعت لے کے نیچے آیا تو خداوند کا غضب ان پر نازل ہوا، اور اس روز 3000 بنی اسرائیل کے لوگ مارے گئے اپنے گناہ کی وجہ سے. جو لا ہے وہ موت کو لے کر آیا، لیکن خوشخبری کیا ہے؟ جس دن پاک روح نازل ہوا اس دن 3000 لوگ زندگی پا گئے. ہاللیلویا، گلوری ٹو گاڈ. تو پاک روح زندگی بخشتا ہے. کلیسیا کے لوگ دعا تو بڑا کرتے ہیں پاک روح کے لیے کہ پاک روح ہم پر آ، پاک روح ہم پر نازل ہو، لیکن پاسٹر جیکب کیسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی برتن گندا لے کے دودھی کے پاس جائے گا نا کہ مجھے اس میں دودھ ڈال دے، تو دودھی بھی کہے گا جا بی بی صاف پانا لے کے آؤ. تو اگر بدن آپ کا گنہگار ہے، آپ کے بدن میں گناہ ہے، تو خداوند وہ پاک روح آپ کے بدن میں اس گناہ کا بدن میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ خداوند کیسے آپ کو پاک روح دے سکتا ہے؟ تو آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اس عید پینتیکوست کے اوپر کہ کیا ہم خداوند سے پاک روح مانگ تو رہے ہیں کہ کیا ہمارے بدن آلودہ تو نہیں ہے، گناہ آلودہ تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج تک ہمارے مانگنے کے بعد بھی اس بدن میں خداوند پاک روح نہیں بھیج سکا جو خواہش ہم کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز، ہم پہلے پھلوں کی بات کرتے ہیں کہ خداوند نے جب بنی اسرائیل کو اس وقت مصر کی غلامی سے نکالا تھا تو وہ اس شکر گزاری کے طور پر اپنے پہلے پھلوں کو خداوند کے حضور لے کر آتے تھے، شکر گزاری کا نذرانہ لے کر. تو آج اگر آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، روز ان کو تو خداوند نے ایک موت کے فرشتہ سے ان کو بچایا جو اس وقت مصریوں کو، ان کے پیلوٹوں کو مارتا چلا گیا جن کے دروازے کے اوپر خون نہیں لگا تھا. تو آج ہمیں ہر روز خداوند بچاتے ہیں ہر قسم کی شیطانی حملوں سے. ہر قسم کے شیطان کوئی نہ کوئی چال چلتا رہتا ہے. راستے میں جاتے کئی چند انچز کے دور پر آپ کے کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، لیکن خدا آپ کو بچاتا ہے. بیمار ہو جاتے ہیں، کئیوں کی سٹوری سنتے ہیں کہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو کر چند دنوں میں ہی مر گئے، لیکن خدا آپ کو بیماری کے باوجود صحت دے دیتے ہیں. خدا آپ کی مدد کرتے ہیں اس بیماری میں بھی. تو ہم کیا خدا ان کو دیتے ہیں؟ ہمیں صرف شکر گزاری کے طور پر بائبل کے اندر ایک حکم دیا گیا کہ اپنی دہی کی، اپنے نذرانے، شکر گزاری کی آفرنگز خداوند کے پاس لے کے آئے. ہم لوگ اس کے اندر بھی خداوند کو ٹھگتے ہیں. ہر روز خداوند کا تجربہ کرتے ہیں، ہر روز راستے میں آتے جاتے خداوند آپ کی مدد کرتے ہیں، موت کے فرشتوں سے خداوند آپ کو بچاتے ہیں. لیکن کتنے ایماندار ہیں، اپنے فیتھفل ہیں اپنے ایمان کو لے کے ہم کہ دائیگی کے اندر جب دائیگی دینے کی باری آتی ہے تو ہم بالکل اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں. یہ ہمیشہ میں نے سمجھایا کہ خداوند کو آپ کو پیسے، خداوند کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف ایک طریقہ ہے خداوند کو عزت دینے کا، اس کے نام کو جلال دینے کا، اس کو آنر کرنے کا. پاسٹر ریاض صاحب کو آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس آلریڈی بہت ہے.
لیکن آپ اپنی برکتیں کس طرح سے ریسیو کریں گے؟ آپ اسی طرح سے ریسیو کر سکتے ہیں جب ان حکموں کو جو بائبل میں خداوند نے آپ کو دیے ہیں ان کو مانیں. ڈائے کی وقت پر خداوند کے گھر میں ذخیرہ خانہ میں لے کے آئیں. تو آج اس بات کا عہد کریں کہ اپنے اگر آپ کا بدن آپ کو لگتا ہے کہ گناہ ہوتا ہے اس میں پاک روح آپ کی خواہش ہے کہ آپ پاک روح کا بپتسمہ آپ کو ہو تو اپنے آپ کو پہلے پرکھیں. اپنے پوری زندگی کا جائزہ لیں کہ کن کن پہلوؤں میں آج بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر دائیکی میں ہدیے میں آپ کمزور ہیں تو اس کے اندر بھی ضرور اپنے آپ کو مضبوط کریں. خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند ضرور آپ کو بلیسنگز دیں گے ہر قسم کی جو آپ کی خواہش ہے. ہاللیلویہ.